بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جن بیٹے کی بشارت دی گئی ان کا نام کیا تھا؟ آپ اپنا جواب کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ جواب اسی ویڈیو میں دیا گیا ہے، لہٰذا ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں۔ جواب ویڈیو کے آخر میں دیا جائے گا۔ آئیے اسلامی تاریخ میں آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیوں میں شامل ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں 18 مرتبہ آیا ہے۔ وہ نسل بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے اور اللہ کے مقرب بندے تھے۔ ان کی زندگی صبر و شکر، دعا اور توکل کی روشن مثال ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نسب اور خاندان۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے نسل سے تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی اور بیت المقدس کے امام تھے۔ ان کی زوجہ بانجھ تھی اور کافی عمر گزر جانے کے بعد اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا شرف حاصل ہوا، جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی۔ قرآن میں آتا ہے، جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو وہاں رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 37۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ معاملہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو مزید یقین ہو گیا کہ اللہ اپنی قدرت سے انہیں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ سے دعا اور یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بیوی مریم علیہ السلام کے یہاں بے موسم پھل موجود ہیں، تب زکریا علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اولاد کے لیے دعا کی کہ جب اللہ بے موسم پھل پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے یوں دعا مانگی۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 38۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک حکم کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 39۔ یہ بشارت زکریا علیہ السلام کو اس وقت ملی جب آپ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اور آپ علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی اسباب کچھ بھی ہوں، اللہ کے حکم سے سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو نشانی۔ جب ان کی دعا قبول ہوئی تو زکریا علیہ السلام نے اولاد کی بشارت کے لیے کوئی نشانی مانگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک ایسی نشانی عطا کی کہ وہ 3 دن تک بغیر بولے اشاروں سے بات کریں گے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح سے ملتا ہے، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 راتیں متواتر لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، حالانکہ تم تندرست ہوں گے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 41۔ یہ وہ نشانی تھی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں کے درمیان اشاروں سے دین حق کی طرف بلاتے تھے۔ آئیے آج خصوصی عنوان سماجی رسومات اور اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں۔ شادی ایک عبادت ہے، رسم نہیں۔ آج کل شادی میں جہیز کو لازمی سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بارات کے نام پر فضول خرچی اور نمائش عام ہو چکی ہے، جو سادگی کے اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ مہندی کی رات، ڈھول اور دیگر غیر شرعی رسمیں وقت اور پیسے کا ضائع ہے۔ ان تقریبات میں مرد و عورت کا آزادانہ میل جول اسلامی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی طرح ولیمہ ایک سنت ہے، مگر آج اس میں بے فضول خرچی اور دکھاوا عام ہو چکا ہے۔ مہنگے ہوٹلوں اور بڑے بڑے ہالوں میں عالیشان دعوت کا نظام رکھنا غریبوں کے ساتھ ناانصافی اور غیر اسلامی عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی نفسی خواہشات پر دینی تعلیمات کو ترجیح دینا چاہیے تاکہ ہمارے رشتوں میں برکت آ سکے۔ حقیقہ ایک سنت ہے، رواج نہیں۔
حقیقہ ایک سنت ہے جو نومولود کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں بیٹے کے لیے 2 اور بیٹی کے لیے 1 بکری ذبح کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل حقیقے کو ایک بڑی تقریب میں تبدیل کر دیا گیا، جس میں مہنگے کھانوں، ہال بکنگ اور غیر ضروری رسومات کی بھرمار ہوتی ہے، جو اسلامی سادگی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ حقیقے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر موجودہ دور میں یہ رسم بن چکا ہے جس میں رشتہ داروں کو بلانا، مہنگے پکوان بنانا اور نام نمود کے لیے حد سے زیادہ اخراجات کرنا عام ہو گیا ہے۔ اس طرح کی فضول خرچی اسلام میں جائز نہیں۔ بچے کی ولادت نعمت ہے، زحمت نہیں۔ اسلام میں بچے کی پیدائش کو اللہ کی عظیم نعمت قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ مستحب عمل بھی ہیں، جیسے اذان دینا، عقیقہ کرنا، اچھا نام رکھنا وغیرہ۔ مگر افسوس، آج کل اسلامی تعلیمات کے بجائے غیر ضروری اور غیر اسلامی رسومات ہمارے سماج کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، جو دینی تعلیمات کے بالکل ہی خلاف ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بعض لوگ رسمی نام رکھائی کی محفل منعقد کرتے ہیں، جس میں غیر ضروری اخراجات اور فضول رسمیں شامل ہوتی ہیں۔ اسلام میں نام رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور سنت کے مطابق 7ویں دن عقیقے کے ساتھ نام رکھنا افضل ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بعض لوگ چھلا مناتے ہیں، یعنی 40 دن تک ماں اور بچے پر مختلف قسم کی غیر اسلامی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ مثلا ماں کو بعض مخصوص کھانے دیے جاتے ہیں، حالانکہ طبی لحاظ سے ہر ماں کی صحت کے مطابق خوراک دینی چاہیے۔ 40 دن تک بچے اور ماں کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ بعض لوگ بچے کی پیدائش کے 6 دن بڑی محفلیں رکھتے ہیں، کھانے کا انتظام رکھتے ہیں، اور بعض اوقات غیر شرعی کاموں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ سب تہمات ہیں اور غیر اسلامی رسمیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بدعت مکمل گمراہی ہے، سنت نہیں۔ بدعت یعنی ہر وہ نیا کام یا رسم جو دین میں شامل کی جائے اور اس پر ثواب کی نیت سے عمل کیا جائے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے کیا، نہ اس کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ آج ہم کوئی بھی نیا عمل صرف دین کے نام پر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عمل یا تو ہمیں مولوی سے ملا یا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، جبکہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نہ وہ کسی مولوی کا، نہ کسی جماعت کا، اور نہ ہی باپ دادا کا ہے، بلکہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ کا ہے۔ اس صورت ہمارا ہر فعل قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، نہ کہ خاندانی رسم و رواج کے اعتبار سے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدعت کے موضوع پر موٹے انداز میں ایک ویڈیو بنایا جائے تو کمنٹ کر کے بتائیے، تاکہ ہم اسی ٹاپک پہ خصوصی ویڈیو بنائیں۔ آئیے قرآن نالج میں آج ہم قرآن مجید کی منفرد معلومات حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب کس نے بنائی؟ قرآن کریم کی ترتیب اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق رکھی گئی، جو آج بھی بالکل ویسے ہی موجود ہے۔ نازل ہونے کی ترتیب اور موجودہ ترتیب میں فرق یہ تھا کہ قرآن وحی کی صورت میں 23 سال میں موقع لحاظ سے نازل ہوتا رہا، جو موجودہ ترتیب سے الگ تھا۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال رمضان المبارک میں قرآن کا دور کرواتے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی ترتیب بھی بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتوں کے موجودہ ترتیب میں رکھنے کا حکم دیا، اور اسی ترتیب پر مکمل قرآن محفوظ کیا گیا۔ یہی ترتیب قیامت تک باقی رہے گی۔ انسانی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن میں اعراب یعنی زیر زبر پیش کس نے لگائے؟ شروع میں قرآن بغیر اعراب کے لکھا جاتا تھا، کیونکہ عرب فطری طور پر زبان کے ماہر تھے اور بغیر اعراب کے بھی صحیح پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جب غیر عرب اسلام میں داخل ہونے لگے تو قرآن کی تلاوت میں غلطیاں ہونے لگیں، جس کی وجہ سے اعراب لگانے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت ابو الاسود داؤلی رحمہ اللہ نے 69 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر سب سے پہلے قرآن میں نقطے اور اعراب لگانے کا کام کیا۔ انہوں نے مختلف حرکات کے لیے زیر زبر پیش کی ابتدائی شکلیں تعریف کروائیں۔ پھر مزید بہتری کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے 2 علماء نصیر بن عاصم اور یحییٰ بن یمر کو حکم دیا کہ وہ قرآن کو مزید آسان بنانے کے لیے مکمل اعراب اور نقطے لگائیں۔ آج کے سوال کا جواب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی کہ وہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور نبی ہوں گے۔
امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، لہٰذا اسے اپنے دوست اور احباب میں ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے حفاظت فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔